بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سامعین گرامی قدر، آپ حضرات سلسلہ وار پیش کی جانے والی سیرت نبوی کی مجلسوں میں ہیں، اور آج آپ کی 29ویں مجلس ہے. اس میں غزوہ ذات السویق، غزوہ بحران، غزوہ غطفان اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا تذکرہ ہے. نبوت کے اعلان کے بعد جس طرح مکہ کی 13 سالہ زندگی مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، کچھ اسی طرح ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی اتھل پتھل اور کافروں کے حملوں اور ان کے ساتھ لڑائیوں سے بھری ہوئی ہے. بدر کی لڑائی کے بعد جس وقت بچ کر بھاگنے والے لوگ مکہ پہنچے، مکہ کا ایک ایک سردار پاگلوں کی طرح بدلہ لینے کا منصوبہ بنانے لگ گیا. صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو سازش بنائی تھی وہ تو آپ سن ہی چکے ہیں. ان کے دوسرے بڑے سردار ابو سفیان نے بھی قسم کھائی کہ جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لے لوں گا تب تک میں غسل جنابت نہیں کروں گا. مگر اس کے لیے اس نے سیدھی جنگ کے بجائے چھپ کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا. بدر کی جنگ سے بس صرف 2 ہی مہینہ بعد یعنی ذی الحجہ کے شروع میں ابو سفیان کی سرداری میں 200 سوار مکہ سے نکل کر مدینہ سے کوئی 18-20 کلومیٹر پہلے وادی قنات میں چھپ گئے. پھر ایک دن موقع پا کر مدینہ سے کوئی 5 کلومیٹر پہلے عریض نام کے ایک باغ پر حملہ کر کے ایک انصاری صحابی اور ان کے حلیف کو قتل کر دیا اور کہنے لگے ہماری قسم پوری ہو گئی، اب بھاگو، واپس چلو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 200 صحابہ کرام کے ساتھ اس کا پیچھا کیا. یہ 5 ذی الحجہ 2 ہجری کی بات ہے. صحابہ کرام بہت دور تک گئے لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، کوئی ہاتھ نہیں لگا. لیکن بھاگتے بھاگتے انہوں نے ستو اور بہت سارا سامان پھینک دیا جو صحابہ کرام نے غنیمت کے طور پر اٹھا لیا. ستو کو عربی میں سویق کہا جاتا ہے، اسی لیے اس جنگ کا نام غزوہ سویق یا ذات السویق پڑ گیا. اسی سال غزوہ سویق سے واپسی پر سن 10 ذی الحجہ سن 2 ہجری میں پہلی بار بقرہ عید کے موقع پر عید کی نماز ادا کی گئی. صبح کی نماز کے بعد سورج کے کچھ بلند ہو جانے پر 2 رکعت عید الاضحیٰ پڑھی گئی، اور نماز کے بعد حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی فرمائی اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کا حکم فرمایا. وفاء الوفا جلد 3 صفحہ 3. جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح. سن 2 ہجری میں ہی کچھ اہم باتیں پیش آئیں. مثلا اسی سال مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا گیا، جس میں ایمان والوں کا بہت بڑا امتحان ہوا. پہلے اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ جو عربوں کا قبلہ تھا کو چھوڑنے کا حکم ہوا، اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا. صحابہ کرام اس امتحان میں بھی پاس ہوئے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوا. پھر 16 یا 17 مہینوں کے بعد ظہر یا عصر کی نماز میں حکم آ گیا کہ اب خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے، اور درمیانی نماز میں ہی سب خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے، کسی کو اعتراض کا خیال بھی نہیں آیا. حالانکہ یہودیوں اور منافقوں نے دلوں میں شک ڈالنے کی بہت کوشش کی. علماء کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی سے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ مسلمان کسی قوم، کسی ملک کا رواج نہیں مانتے، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں. یہ معمولی امتحان نہیں تھا. مشہور روایت کے مطابق ظہر کی یا عصر کی نماز
حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مسجد نبوی کے بجائے بنو سلمہ کے محلے میں ادا فرما رہے تھے. 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، 2 ابھی باقی تھیں. دوسری بیچ میں یعنی دوسری 2 رکعتوں سے پہلے حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے مقدس چہرے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے. حالانکہ یہ بالکل مخالف سمت تھی، یعنی پورا گھومنا تھا. ایک جانب شمال ہے، دوسری جانب جنوب ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی قبلے کی جانب گھوم گئے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ گھوم گئے، اور کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ نماز کے بیچ میں ہی ایسا کیوں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اختیار کرنا، اس پر مر مٹنا سیکھ لیا تھا. خیر اور بھی بہت ساری باتیں پیش آئیں، لیکن میں یہاں زیادہ اہمیت والا قصہ جنتی عورتوں کی سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو اسی سال پیش آیا، کیونکہ ان کا نکاح قیامت تک آنے والی مومن عورتوں کے لیے ایک مثال ہے. جس وقت ان کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے طے ہو گیا، جس میں نہ منگنی کے رسم و رواج تھے نہ کوئی اور ہنگامہ، بس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ادب سے یہ درخواست پیش فرمائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی وحی کے حکم پر قبول فرمائی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈرنے لگے کہ نہ میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ، نہ میرے پاس دعوت ولیمہ کے لیے کچھ، نہ میرے پاس رہنے کی جگہ. انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدر میں ملنے والی زرہ کا کیا ہوا؟ عرض کیا وہ تو ہے. فرمایا وہی بیچ دو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ 480 درہموں میں خرید لی. پھر اسی میں سے کپڑے بنے، خوشبو آئی، مہر بھی ادا ہوا. زرقانی جلد 2 صفحہ 3، اور شاید دعوت ولیمہ بھی ہوئی جس کا کتابوں میں ذکر نہیں ملتا. رہنے کے لیے کرائے کا ایک مکان لیا. بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپس میں بات کرتے ہوئے کبھی کہا کہ اگر ہم حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی مکان لے لیتے. انہیں اس بات کا کسی طرح علم ہو گیا. وہ دوڑتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے میرا یہ مکان قبول فرما لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور یہ مکان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرما دیا. یہ وہی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں جو دنیا میں قرآن پاک پڑھتے تھے لیکن آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہاں کے بادشاہ نے اپنی لخت جگر کو الوداع کرتے ہوئے ایک لحاف، ایک تلائی جس میں کھجوروں کی چھال تھی، ایک لوٹا، 2 گھڑے اور 2 چکیاں عطا فرمائی تھیں. یہ تھی جنتی عورتوں کی سردار، نبیوں کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی شادی. افسوس کبھی ہمیں بھی ایسی شادی کا شوق ہو جاتا. اور یہ سامان بھی اس لیے دیا چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ ہی کے پاس تھے، ورنہ دوسری بیٹیوں کو ایسے موقع پر کچھ دیا ہو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو جہیز کے رسم و رواج کی لعنت کے ساتھ ہم نہیں جوڑ سکتے. الترغیب و ترہیب جلد 4 صفحہ 379. غزوہ غطفان یا غزوہ انمار وزی امر سن 2 ہجری کا سال کسی طرح پورا ہوا. نیا سال 3 ہجری لگتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ قبیلہ بنو سالبہ اور قبیلہ بنو محارب نے انمار یا امر
نام کے ایک چشمے پر بہت بڑی جمعیت جمع کرنی شروع کر دی ہے جو مدینہ پر حملہ کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دعصور غطفانی نام کا سردار ان کا کمانڈر بنا ہوا ہے جو اس علاقے کا بہت بڑا مشہور پہلوان بھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی، معلوم ہوا کہ بات صحیح ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا۔ تقریباً 450 صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی طرف کا رخ فرمایا۔ ان کو جیسے ہی پتہ چلا تو وہ پہاڑوں اور غاروں میں چھپ گئے۔ صحابہ کرام نے راستے میں ان کا ایک آدمی گرفتار کر لیا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے اس کنویں تک پہنچ گئے جہاں یہ لوگ جمع ہو رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ وہاں سے واپسی پر بارش ہو گئی جس کی وجہ سے کپڑے بھیگ گئے۔ جب مطلع صاف ہوا تو سبھی حضرات ایک جگہ اپنے کپڑے سکھانے لگ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگ گئے۔ دعصور جن کا ذکر ابھی ہوا کو کسی طرح نے جا کر بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سو رہے ہیں۔ وہ بہت تیزی سے تلوار لے کر دوڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بتا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے فرمایا، اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جب تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا، اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، بس آپ ہی مہربانی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا، تلوار بھی اس کو واپس کر دی۔ اس پر اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرما دیا اور وہ واپس جا کر اپنے قوم میں دین کی دعوت کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے لگے۔ اس موقع پر ایک بات یاد رکھیے، اس طرح کا ایک قصہ اور بھی کسی جنگ میں پیش آیا ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ قصے ہیں، اس کا ذکر بھی شاید آگے کسی مجلس میں آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے سارے دن اور کچھ دن سفر کے بھی اسی علاقے میں گزارے تاکہ اس علاقے کے دیہاتی لوگوں کو بھی اسلامی طاقت کا احساس ہو، تاکہ آئندہ کوئی مدینے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر سکے۔ اور یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ نماز وغیرہ اسلامی عبادات اور مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر ان کو اسلام کا شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ سادہ لوگ تھے، ان کے دلوں میں کچھ نہیں تھا، بس جیسا لوگوں سے سنتے تھے ویسے بیچارے اپنی سادگی کی وجہ سے کسی کے دوست یا کسی کے دشمن بن جاتے تھے۔ الحمدللہ یہ دونوں کام ہوئے اور کچھ سالوں بعد ہی ان سب کو اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا، کوئی ایک بھی اللہ کے دین سے باہر نہیں رہا۔ یہودی سرداروں کی شرارت اور ان کا علاج۔ یہودی ایک شرارتی قوم تھی، بنو قینقاع تو جلا وطن ہو گئے، لیکن یہودی سرداروں میں سب سے بڑا بدبخت کعب بن اشرف نام کا یہودی سردار تھا۔ اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر کی تھی، باپ کسی دوسرے قبیلے کا تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی تھا، مشہور شاعر بھی تھا۔ ایک بار اس بدبخت نے بہانہ کر کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور قاتل آدمی، کرائے کے قاتل تیار رکھے کہ جیسا موقع ملے ان کو قتل کر دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بدنیتی کی خبر دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے باہر نکل گئے کہ اس کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اس نے مشرکین مکہ کو بھڑکانے کے لیے ایک نظم بھی لکھی، پھر خود بھی مکہ گیا، یہاں کے سرداروں کو ان کے بڑوں کا بدر میں قتل ہونا یاد کروا کر خوب گرم کیا۔ مشرکین سے کہنے لگا،
تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کریں گے، اس طرح ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ مشرکین نے کہا ہمیں تیری بات پر کیسے یقین آئے گا کہ تو سچا ہے؟ تو ہمارے فلاں فلاں بت کو سجدہ کر، تب ہم مانے کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس بدبخت نے بتوں کو سجدہ بھی کر دیا، حالانکہ بتوں کو سجدہ تو یہودی مذہب میں بھی حرام تھا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ تو سچ بتا، ہمارے شرکی مذہب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید والے مذہب میں سے سچا مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا تمہارے مذہب کی طرح کوئی دنیا کا مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ نساء آیت 51۔ پھر مدینہ پاک پہنچ کر مسلمان عورتوں کی توہین اور ہجو میں شاعری کرنے لگ گیا، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اس نے نظمیں لکھی۔ اسی پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت ہی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہیں جو تمہیں اختیار کرنے چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت 186۔ ان سب باتوں کے بعد ایک دن حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس کا کام کر کے اس کی تکلیفوں سے ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف دی ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دو ساتھی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حارث بن اوس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اس کا کام پورا کر دیا۔ یہ 14 ربیع الاول 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 40۔ کعب بن اشرف کے قتل پر یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، ہلچل مچ گئی، لیکن اس کی شرارتیں اتنی زیادہ تھیں کہ کسی نے کچھ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ سب سمجھتے تھے کہ ایسی گندی شرارتوں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ غزوہ بحران ربیع الاول 3 ہجری ہی کے مہینے کی میں یہ خبر آئی کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 30-40 کلومیٹر دور مکہ کے راستے پر بحران نام کی ایک جگہ میں بنو سلیم نام کا ایک قبیلہ مدینہ پاک پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے جمعیت اکٹھی کر رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سنتے ہی 300 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کو جیسے ہی مدنی لشکر کی اطلاع ملی، ساری ہوا نکل گئی اور پہاڑوں میں چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے میں 10 دن اور کچھ کہتے ہیں کہ 20 دن قیام فرمایا، پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ سیرت پاک کی حکمتوں اور رازوں پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ اس علاقہ کے لوگ مسلمانوں کے اخلاق اور اسلامی تعلیم کو دیکھ کر متاثر ہوں، اور ہوا بھی یہی۔ بس کچھ سالوں بعد یہ سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بدر اور اس کے بعد کے حالات سے مکہ کے لوگ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے اپنا پرانا تجارتی راستہ ہی بدل دینے کا ارادہ کر لیا۔
مدینہ پاک کے قریب سے گزرنے والے راستے کو چھوڑ کر عراق کی طرف سے ایک خفیہ راستہ ڈھونڈا۔ اس کے لیے فرات بن حبان عجلی نام کا راستہ کا ماہر ایک رہبر گائیڈ بھی لے لیا۔ اس طرح ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہو گیا، جس میں بڑے سرداروں میں سے ابو سفیان، صفوان، حویتب اور عبداللہ بن ربیعہ بھی تھے۔ یہ چاروں فتح مکہ کے بعد الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ یہ تو اسی خیال سے جا رہے تھے کہ ہماری کسی کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں ان کے اس راستے کی خبر لگ گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ روکنے کے لیے 100 صحابہ کرام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ فرمائے۔ انہوں نے یہ گھیر لیے، قافلہ والے سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بس راستہ کا ماہر وہ گائیڈ فرات ابن حبان عجلی گرفتار ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مال غنیمت اور قیدی لے کر مدینہ پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کو دعوت دین دی، جو صحابہ کرام کے اخلاق اور پیار و محبت دیکھ کر دل میں اتر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو ایمان نصیب فرما دیا۔ وفاء الوفا جلد 1 صفحہ 217۔ آج ہماری مجلس کا بھی وقت باقی ہے، لیکن چونکہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اکٹھا تذکرہ آئے، اس لیے اس مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔